حبیب صاحب، جس طرح سے قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں بھی شامل نہیں ہے، فیصلہ سازی میں بھی پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی، تو کیا پیپلز پارٹی ذمہ داری سے جان چھڑانا چاہتی ہے؟ دیکھیے، میرے نزدیک یہ ایک بالکل الگ طرح کا تجربہ ہے. اچھا. ایک ایسا تجربہ ہے جس میں جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. صحیح. کہ ایک حکومت جو ہے وہ دراصل 2 سے زیادہ جماعتوں پر مبنی اتحاد پر مشتمل ہوگی، اور اس کا جو سب سے بڑا اتحادی ہے وہ حکومت میں شامل نہیں ہوگا لیکن حکومتی اتحاد کا حصہ ہوگا. اب یہ ایک پارلیمانی جو طرز سیاست ہے اس میں دیکھیے چلتی ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی. کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر وہ پارٹیاں جو کابینہ میں شامل ہیں وہ تمام کے تمام فیصلوں کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں. جی. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کے فیصلوں کی ذمہ داری نہیں لے گی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ صدر مملکت ہوں گے آصف علی زرداری امکانی طور پہ. صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کابینہ کے فیصلے کو طلب کر لے یا انہیں روک بھی دے. یہ ایک اختیار ان کے پاس ہوگا، لیکن صدر زرداری کیا یہ اختیار استعمال کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس اختیار کا استعمال کم سے کم کریں گے یا نہ ہونے کے برابر نہیں کریں گے. اس کی وجہ کہ انہوں نے پہلے بھی جب وہ صدر تھے تو انہوں نے خود کو ایگزیکٹو سے تھوڑا سا فاصلے پہ رکھا، اور 18ویں ترمیم میں تو باقاعدہ طور پر اپنے سارے اختیارات جو انہیں 2008 میں حاصل ہوئے تھے جب وہ صدر بنے تھے تو انہوں نے سب کے سب دے دیے تھے. تو اب جو 18ویں ترمیم، تو دیکھیے اب یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. یعنی مجھے اس معاملے میں تھوڑا سا میرا شک یہ ہے کہ یہ شاید زیادہ دیر چلے گا نہیں. یعنی آپ کو یہ حکومت زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو الیکشن کے اوپر کھڑے ہوئے سوالات بہت بڑے بڑے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگرچہ بہت کچھ سیکھی ہے، یعنی 9 مئی کے بعد، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ پچھلے 2 سال میں جس مصیبت سے گزری ہے اس میں سیکھ کے یہ کافی تگڑی بھی ہو گئی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف ٹھنڈے پیٹوں یہ سب برداشت کر لے گی کہ اس کا مبینہ مینڈیٹ وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور اس کی بنیاد پہ کوئی حکومت بن جائے. تو جیسے جیسے حالات آگے بڑھیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ گرمی تھوڑی سی بڑھتی چلی جائے گی. اسٹرانگ اپوزیشن نہیں، میرا خیال ہے کہ بات کہیں اس سے آگے نکل جائے گی. اچھا. اور مولانا صاحب کا کیا رول ہوگا؟ کیونکہ مولانا صاحب بھی مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیا ان کی تحریک کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا ہمیشہ سے اگر آپ آخری تجزیے میں انہیں دیکھیں تو وہ ہمیشہ سسٹم کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس وقت سسٹم چلانے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. تو مجھے ابھی تک یہ گمان ہے کہ آخری تجزیے میں مولانا دراصل اسی پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں گے. دوسری بات ایک ذہن میں رکھیے کہ اس کو اپوزیشن بھی، یعنی اس اتحاد کو اپوزیشن میں بھی کچھ اپنے چاہیے. تو اپنے اس لیے چاہیے کہ اپنے اس لیے چاہیے کہ جب تحریک انصاف زوردار آواز سے بات کر رہی ہوگی کہ الیکشن جعلی ہے، ابھی آپ کو ابتدا میں مولانا کی آواز نظر آ رہی ہے کہ الیکشن جعلی ہے، ہم اسے نہیں مانتے، فیصلے میدانوں میں ہوں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ انہوں نے 16 ماہ بڑی فرینڈلی اپوزیشن دیکھی تھی تو اب بھی وہ ویسی اپوزیشن، پہلے تو اتحاد کا حصہ تھے نا، تو اب وہ ایکچولی ایک فرینڈ بن کے اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے. ابھی تک میرا انالیسس یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، انلیس کے 16 ماہ کی حکومت میں راجہ ریاض صاحب بھی تو فرینڈلی اپوزیشن کا کردار اگر تو واقعات کوئی مختلف شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر تجزیہ بدلے گا، کیونکہ صحافی کی رائے حقائق کے تعاقب نہیں رہتی. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.